آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو ابتدائی اسلام کے اندر ابتدائی اسلام میں کس طرح سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسند خلافت پر بیٹھے تو مسند خلافت پر بیٹھنے سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ مدینے کی گلی سے جب گزرتے تو ایک گھر ایسا تھا جس میں کچھ بچیاں رہتی تھیں، اور ان بچیوں کا معمول یہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی کہ ابو بکر ہماری بکری کا دودھ دو کر کے ہمیں دے دو، ہمیں بکری کا دودھ دونا نہیں آتا اور گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر بکری کا دودھ دو کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے سرکار کے وصال کے بعد، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرنے لگے اسی گلی سے، تو بچیوں نے کہا آج تو ہم ابو بکر سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب تو صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور یہ چھوٹے کام ابو بکر سے نہیں لینے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے کانوں پر یہ بات پہنچی تو رک گئے اور فرمایا بیٹیو ذرا اتنا سنو، خلافت کے منصب پر تو ابھی فائز ہوا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی جو بھی تمہارا کام مجھے بتا دیا کرو، میں کر لیا کروں گا۔ یہ تھا اسلام کا ایک چہرہ، یہ اسلام کی ایک پہچان تھی، یہ صحابہ کی زندگی اور خلفاء کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا تھا۔ اسی طریقے سے مجھے ایک اور واقعہ صدیق اکبر کا یاد آتا ہے۔ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ایک رجسٹر تیار کیا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا۔ رجسٹر میں ایک کام لکھا ہوا تھا، ایک بڑیا کے گھر کی صفائی اور بڑیا کو کھانا کھلانا۔ اس کام کے آگے صدیق اکبر نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رجسٹر کو فاروق اعظم نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں انجام دے دوں گا، اس لیے کہ یہاں کام کرنے والے کے آگے نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس بڑیا کے گھر پہنچتے ہیں اور صبح کو پہنچتے ہیں فجر کے بعد۔ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں صفائی بھی ہو چکی ہے، بڑیا کھانا بھی کھا چکی ہے۔ تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ جب نام کسی کا لکھا ہوا نہیں تھا کام کے آگے تو کون آ کر کے یہ کام انجام دیتا ہوگا۔ دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچے تب بھی کام انجام کوئی دے کر چلا گیا تھا۔ پھر ایک رات عشاء کے بعد جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کون انجام دیتا ہے۔ تو چھپے ہوئے تھے، چھپ کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چہرہ ڈھانکے ہوئے، پیر میں نہ جوتے نہ چپل کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور ایک بندہ اس کو بڑیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے آواز دی کون؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ کام آپ انجام دے رہے ہیں، ہم خادم تو حاضر تھے، ہمیں حکم فرما دیتے یہ کام ہم انجام دے دیتے۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ کام کٹھن تھا اور اچھا تھا، میں نے سوچا یہ کام میں انجام دے دوں۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے پوچھا امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ آپ جوتے چپل پہنے بغیر آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کنکریاں چپ جائیں گی، کانٹے اگر چپ جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ نے جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ تو جواب میں صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جوتے اور چپل پہننے کی وجہ سے، جوتے اور چپل کی آہٹ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے یہ بھی ابو بکر گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں۔ اور جب پوچھا گیا چہرہ ڈھانک کر کے کیوں آئے تو جواب میں ارشاد فرماتے عمر میرا کام میں جانوں، میرا خدا جانے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ
کہ میں کیا رات کو کام انجام دیتا ہوں. یہ اللہ والے تھے, یہ پہچان تھی. تو صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا. فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصلی پر حملہ ہوا اور آپ مصلی پر گر گئے فجر کی نماز کے وقت, اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے باقی نمازیں مکمل فرمائیں اور باقی رکعتیں جماعت نماز پڑھا دی, تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا, لوگوں سے فاروق اعظم نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا حضور یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا انتقال ہو گیا تو کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کی آخرت برباد ہو جائے, عمر اسے گوارا نہیں کرتا. یہ فکر تھی, یہ سوچ تھی. آپ اندازہ لگائیں. لیکن امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یزید کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ جتنے بھی خلفاء تھے وہ نماز کے پابند تھے, شریعت کے پابند تھے, بیت المال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے, ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, نیکی کے خوگر تھے اور زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی. لیکن امام حسین نے دیکھا کہ یزید کی زندگی سراسر خلاف قانون اور خلاف اسلام ہے, اس لیے اب پوزیشن یہ تھی کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کی راہ لے لیتے کہ شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو تم اس موقع پر کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو, تو وہ رخصت کی راہ لے لیتے اور یزید کی بیعت کو قبول کر کے چلے جاتے, جان بھی بچ جاتی, اولاد بھی بچ جاتی. لیکن قرآن کا جو فرمان ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات, کہ قرآن نے کہا ہے تم میں کہ ہم نے بہتوں کو درجے بلند کیے ہیں, لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ تمہارا امتحان ہو. تو اب یہ ایک امتحان تھا, اس لیے کہ رسول اعظم نے امام حسین کے درجوں کو بلند فرمایا تھا. ایسا نہیں کہ صرف جنتی بتا دیا تھا, ایسا نہیں کہ جنت میں لے جانے والا بتا دیا تھا, بلکہ رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا تھا. اس لیے اب امتحان بھی سخت ہو رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ امتحان کا وقت ہے, یہ امتحان کی گھڑی ہے. اگر یزید کی دعوت کو اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں پہنچے گا. اب یہاں تھوڑا سا پیچھے اور آپ کو لے کر کے چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اور اس پر امام حسین کا عمل, اسے آپ پورے کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے تب سے لے کر وصال تک اور وصال سے لے کر کے محشر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. وہ کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ وہ سنت ہے امت کی فکر. ولادت ہوئی تو رب حب لی امتی, اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. کہ سرکار تشریف لائے اور پہلا سجدہ کیا, اس سجدے پر بھی درود, اور سجدے کے اندر اپنی امت کو سرکار نے یاد فرمایا, اس پر کروڑوں سلام. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر امام حسین جانتے تھے کہ سرکار کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو اس بات کی کہ میری امت نیکی کے راستے پر چل کر کے جنت کی حقدار بن جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کا خیال صرف یہ نہیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رکھا, بلکہ میرے
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की उम्मत की फिक्र जो है वो अंबिया को भी रही, हुजूर की उम्मत की फिक्र फरिश्तों को भी रही, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र सहाबा को भी रही, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र औलियाए कामिलीन को भी रही। आइए मैं आपको बताता हूं, आपने बारहा ये वाकया सुना होगा और आपके जहन में ये बात आई होगी और आपने उलमा से ये गुफ्तगू समाअत फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेराज की शब ये क्यों कहते हैं कि सरकार आप जाइए, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अब इसके पीछे राज ये था कि रसूल आजम रब का दीदार करके आते और हजरत मूसा कलीमुल्लाह रसूल आजम की आंखों में अपने रब का जलवा देख लेते। अब कह सकते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि सरकार आप जाएं, रब को देख करके आएं, ताकि आपकी निगाहों के अंदर, आपकी आंखों के अंदर में रब के जलवे देख लो। लेकिन हजरत मूसा जानते थे कि सरकार के सामने उम्मत की परेशानी का जिक्र किया जाएगा तो हुजूर फौरन तशरीफ ले जाएंगे। तो सरकार से जब कहा गया आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, कम करा के आए, सरकार गई यहां तक कि 9 मरतबा हुजूर को उन्होंने अर्ज किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा तशरीफ ले गए। उसके बाद जब उन्होंने कहा तो सरकार ने फरमाया अब मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज में से 5 वक्त की रह गई है, अब रब की बारगाह में कैसे जाऊं? ये ठीक है, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे करीम ने भी फरमा दिया मेरे महबूब मैंने जो कह दिया वो अटल है। सुनो, पढ़ेगी तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज, लेकिन सवाब देंगे हम 50 वक्त का। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि जब इस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने का मामला आया, रब के जलवे को देखने का मामला आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत ही का तस्करा किया। इसी तरीके से मेराज के अंदर जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सिदरतुल मुंतहा पर रुके तो सरकार ने फरमाया जिब्रील आगे चलो। अर्ज करते हुजूर चलूंगा तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो, तो कुर्बान जाइए। हजरत जिब्रील ने वहां भी हाजत क्या पेश फरमाई? सरकार एक ही तमन्ना है कि जब आपकी उम्मत पुलसरा से गुजरती हो तो मैं अपने परों को बिछा दूं, बस मेरी यही तमन्ना है। फरिश्ते भी जानते हैं कि सरकार की खुशी इस चीज में है कि सरकार की उम्मत का भला चाहा जाए। हजरत खातून जन्नत की हयात तैयबा को देखें, अल्लाह अकबर। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने प्यारे आका की उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हजरत उस्मान गनी के यहाँ दावत में तशरीफ ले गए। तो हजरत उस्मान गनी ने सरकार के एक एक कदम को काउंट किया, एक एक कदम को गिना कि सरकार कितने कदम चल रहे हैं। मौला अली भी उस दावत के अंदर थे, दावत बहुत अच्छी तरीके से हो गई। लेकिन हजरत उस्मान गनी जो सरकार के कदम गिन रहे थे, उस कदम के गिनने की वजह यह थी कि सरकार के हर कदम के एवज एक गुलाम को आजाद किया जाए। अल्लाह अकबर। दावत हो गई और सरकार के कदमों की तादाद के बराबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलामों को आजाद फरमा दिया। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम घर पहुंचते हैं और घर जब पहुंचे तो चेहरा कुछ उदास सा था। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि आखिर क्या बात है कि आपका चेहरा कुछ उतरा सा नजर आ रहा है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया फातिमा क्या बताऊं, बड़ी शान की दावत उस्मान गनी ने की थी, बड़ी जबरदस्त दावत उस्मान गनी ने की थी। तो खातून जन्नत अर्ज करती हैं शायद आपकी भी तमन्ना है कि ऐसी दावत हुजूर की हम भी करें। कहा हाँ, लेकिन फातिमा अपने पास इतनी दावत करने का इंतजाम कहाँ है? कहा आप फिक्र न करें, आप जाएं सरकार को सहाबा के साथ दावत पेश फरमा दें। अल्लाह अकबर। मौला अली गए, दावत पेश फरमाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया सरकार सहाबा के साथ तशरीफ लाएं। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम घर तशरीफ लाए और खातून जन्नत से फरमाया फातिमा मैंने हुजूर को दावत तो पेश कर दी है, लेकिन ये बताओ हुजूर सहाबा के साथ आएंगे तो खिलाओगी क्या? कहा आप फिक्र न करें, अल्लाह करीम है,
ہے۔ اور اللہ اکبر، جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے کے اوپر ایک ہنڈی رکھ دی اور اس کے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اس میں کچھ تھوڑا سا ڈال کر ہنڈی کے اندر تھوڑے سے فاصلے پر نماز میں مصروف ہو گئی، سجدے میں جا کر کے عرض کرتی ہیں مولا تیرے حبیب کی دعوت کرنا میرا کام تھا، کھلانا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کر جب ہنڈی کے اندر چمچ گھماتی ہیں تو سب کچھ اس میں موجود تھا، دسترخوان پر رکھا گیا۔ تو آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں معلوم ہے ہم کہاں کا کھانا کھا رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی فرمائیں۔ سرکار فرماتے یہ جنت کا کھانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دعوت ہو چکی، دعوت ہو چکی۔ پھر مولا علی نے فرمایا فاطمہ صرف حضور نے عثمان غنی نے دعوت ہی نہیں کی تھی، سرکار کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ ہمارے پاس تو غلام نہیں ہے۔ خاتون جنت نے عرض کیا اے میرے سرتاج غم نہ کریں، اس کا بھی اہتمام کر لیں گے۔ سجدے میں چلی جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں مولا میرے پاس کوئی غلام نہیں کہ تیرے حبیب کے قدموں کے عوض کے اندر میں غلاموں کو آزاد کروں، لیکن ہاں تیرے حبیب کو اپنی امت سے بہت پیار ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب کے قدموں کے عوض کے اندر ان کی امت کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ ہے امت کی فکر، یہ ہے امت کا درد۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی درد امام حسین کے سینے میں تھا، یہی فکر امام حسین کے سینے میں تھی۔ ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں زبان سے، کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں قلم سے، کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں بیعت و ارادت سے، کچھ لوگ تزکیے سے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ اسلام میں اسلام کی تبلیغ کرنے والا ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اپنے بچوں کو قربان کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو، جو خود سر